قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور کیا تم نے لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا؟ اور فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں صرف اتنا کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، کیا ان سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ یہ دنیا کی زندگی در حقیقت یہ ہمارے لیے امتحان ہے، اور ایک بڑے مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مختصر سا وقت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اپنی پہچان اور اپنے تعارف کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم اور اپنی امت کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ جس نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے نہیں مانا وہ ناکام ہوا۔ اور ہر ایک نے یہی پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں ہمیں آخرت کی فکر کی ترغیب دی ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری یہ جان ہے، لو تعلمون، اگر تم یہ جانتے، تم ان باتوں کو جانتے، ما اعلم، جن کو میں جانتا ہوں، لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، تو تم بہت زیادہ روتے اور بہت تھوڑا ہنستے۔ یہ آخرت کی فکر تھی، آخرت کی منزلیں جو انسان کے سامنے ہوتی ہیں، پھر وہ ہنستا زیادہ نہیں ہے۔ زیادہ ہنسی انسان کے دل کو مردہ بنا دیتی ہے، اور فکر آخرت کو اور موت کی فکر کو، موت کی سختیوں کو بھلا دیتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ لوگ روئیں زیادہ اور ہنسیں کم۔ اور ہمارا مزاج بنا ہوتا ہے، ہم بہت زیادہ لغو اور فضول باتیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹھا کرتے ہیں، اور اس پہ کھل کھلا کر ہنستے ہیں، قہقہے لگاتے ہیں۔ یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے، جو اللہ والوں کا شیوا نہیں ہے۔ مومن کے سامنے ہر وقت یہ بات رہنی چاہیے کہ میں نے ایک وقت اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، جو بات میں اپنی زبان سے نکال رہا ہوں اس کو میں نے کل اللہ کی عدالت میں ثابت بھی کرنا ہے۔ وہ سورہ یاسین کی آیت ہے نا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون،
کہ کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں لوگوں کے گناہ ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو وہ انکار کریں گے کہ ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس موقع پر الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں ہمیں گواہی دیں گے، کس چیز پر؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو یہ گناہ کرتے رہے۔ تو سوچیں جب زبانوں پر مہریں لگ جائیں گی، ہاتھ اور پاؤں جب باتیں کریں گے، اسی جس میں انسانی کو راحت اور سکون پہنچانے کے لیے انسان گناہ کرتا ہے، لذت کو اپناتا ہے، اس کو راحت اور سکون پہنچانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں دیکھتا، یہی جس میں انسانی کل اسی انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس عنوان کو ارشاد فرمایا، شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، فرمایا گواہی دیں گے انسان پر ابصارہم، انسان کی آنکھیں، وسمعہم، انسان کے کان، وجلودہم، انسان کے دل، جو یہ عمل کرتے رہے۔ انسان کے جلودہم، انسان کی جو جلد ہے، یہ بھی انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے کان، آنکھیں اور دل، ان کے بارے میں خصوصیت سے ذکر فرمایا کہ ان کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک انسان کا جو کان ہیں، آنکھیں ہیں اور دل ہے، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ان تین اعضاء کو خاص طور پہ ذکر کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ عمومی طور پر انسان کے جو گناہوں کا تعلق ہوتا ہے وہ ان تینوں اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ یا تو آنکھ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، انسان آنکھ سے بد نظری کرتا ہے، غیر محرم عورتوں پر اس کی نظر پڑتی ہے، جس سے گناہ کا سلسلہ آگے چلتا ہے، گناہ کی ابتدا ہوتی ہے، جو جا کر بدکاری پر ختم ہوتی ہے۔ تو اس لیے آنکھ کا ذکر خصوصیت سے کیا اور حکم دیا سورہ نور میں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ مومنین سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو آنکھ کے بارے میں خصوصیت سے سوال ہوگا۔ اور دوسری چیز کان، کان سے انسان غیبت کو سنتا ہے، گانے اور میوزک اور موسیقی کو سنتا ہے۔ اس کا خصوصیت سے ذکر کیا، اور حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ گانے سنتے ہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ گانے سنتے ہیں، میوزک اور موسیقی کو سنتے ہیں، ان قریب ان کی شکلوں کو مسخ اور تبدیل کر کے سور اور بندر بنا دیا جائے گا۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو سور اور بندر بنتے دیکھا تو نہیں۔ تو علماء محدثین نے اس کے جواب میں یہ لکھا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ گانے، میوزک اور موسیقی کو سنتے ہیں، ان کی شکلوں کو بندر اور سور بنا دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندر اور خنزیر کی جو نمایاں صفات ہوتی ہیں وہ ان کے اندر آ جائیں گی۔ بندر کی نمایاں خصوصیت اب دیکھیں، وہ ایکٹنگ کرنا، ایکشن کرنا،
نقلیں اتارنا یہ اس کی نمایاں صفت ہے، اور خنزیر کی نمایاں صفت ہے بے غیرتی، دیوسی۔ تو یہ دونوں صفات ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں جو گانا سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو نظر آئیں گی۔ بندر کی نقلیں اتارنا اور خنزیر کی بے غیرتی، دیوسی، وہ کیا ہوتی ہے؟ بے غیرتی اور دیوسی اس کو کہتے ہیں کہ وہ انسان جو اپنی محرم خواتین کو بدکاری میں مبتلا دیکھے اور اس پر وہ رضامند رہے، ان کو نہ روکے، اس کو بے غیرت اور دیوس کہا جاتا ہے۔ یہ خنزیر کی نمایاں صفت ہے کہ وہ یہ صفت ان کے اندر بہت پائی جاتی ہے، وہ لائن لگا کر اس کام میں آگے بڑھتے ہیں۔ اور تیسری چیز قرآن مجید میں فرمایا والفؤاد، دل۔ دل ہی سارے خیالات کا مرکز اور منبع ہے، یہیں سے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ گناہوں کے خیالات اور آنکھوں کا اور دل کا بڑا تعلق ہے۔ جس چیز کو آنکھیں دیکھتی ہیں وہ اس کے خیالات وہ دل و دماغ میں چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا دل اللہ کی یاد میں ہے یا غفلت میں ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور ہمیں ان چیزوں کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہم اپنے شب و روز کیسے گزار رہے ہیں، کن مصروفیات میں ہمارے اوقات گزرتے ہیں۔ حیاتک انفاس تعد فکلما مضى نفس منها ان تقست به جزا۔ کسی بزرگ نے لکھا کہ تمہاری زندگی چند گنے چنے سانسوں کا نام ہے، جب اس میں سے ایک سانس بھی گزر جاتا ہے آپ کی زندگی کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے۔ سورہ عصر میں اللہ رب العزت قسم کھا کے فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس خسارے سے کون لوگ بچیں گے؟ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آپس میں ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرتے رہے، حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے رہے، نہی عن المنکر کرتے رہے۔ تو ایمان کے بعد اعمال صالحہ کرنا، امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا، یہ کامل ایمان کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان لائے وہی کامیاب ہوئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہاں جا کر بات پوری ہوتی ہے۔ تو ہمارا ایمان ہی اتنا نہیں ہے، وہی کامل نہیں ہے، پھر اعمال صالحہ بھی نہیں ہے، امر بالمعروف بھی نہیں ہے، نہی عن المنکر بھی نہیں ہے، تو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی وہ کن مشاغل میں گزر رہی ہے۔ کہیں ہم خسارے میں تو نہیں جا رہے جو خسارہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ نے فرمایا وہ مومن، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نماز کو خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں اور لغو اور بیہودہ باتوں سے پرہیز کرنے والے۔ کیا ہماری نماز کے اندر خشوع اور خضوع پایا جاتا ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو لغو اور فضول باتوں سے روکتے ہیں؟ آج کل تو ایک ہمارا ماحول اور معاشرہ بن گیا ہے، لغو باتیں کرنا، سننا، پھر یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا، ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ لغویات کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا گیا اس زمانے میں کہ وہ لغویات کی ویڈیو بنا کے آگے اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو جب تک یہ ویڈیو لوگ دیکھتے رہیں گے ان کے حصے میں گناہ آتا رہے گا۔
اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کو آپ کے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے، صدقہ جاریہ آپ کے لیے بنے، نہ کہ یہ ہو کہ آپ گناہ کما کر جا رہے ہو۔ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی صفت یہ بیان کی کہ وہ بیہودہ اور برائی والی باتوں سے اجتناب کرنے والے ہوتے ہیں، بچنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ حجرات کو آپ پڑھیں، اس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے معاشرتی آداب اور اصولوں کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کا تمسخر اور مذاق نہ اڑائے۔ عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک آپ سے بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور اس معاملے میں اللہ رب العزت نے عورتوں کو خصوصیت سے علیحدہ ذکر کیا، اور عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہوں۔ قرآن مجید میں عمومی طور پہ عورتیں مردوں کے ماتحت آ جاتی ہیں، جہاں بھی حکم ہوتا ہے وہ ان کو بھی ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا حساسیت والا معاملہ تھا، اللہ نے علیحدہ سے عورتوں کا ذکر کیا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کہ کوئی عورت بھی کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ کسی کی ملامت نہ کرو، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بندہ مومن کے ساتھ تو گناہ کا نام لگنا ہی یہ برا ہے ایمان لانے کے بعد، کہ بندہ مومن بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، اور اس کے ساتھ گناہ کا نام لگے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ہاں جس نے توبہ کر لی اور گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے والے۔ آگے فرمایا اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت ساری بدگمانیوں سے بھی بچا کرو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ ولا تجسسوا، کسی کے ٹو میں نہ لگے رہو کون کیا بات کر رہا ہے، کسی کے عیب کو تلاش نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو۔ یہ وہ قرآن مجید نے ہمیں معاشرتی آداب بتائے ہیں جن کو پڑھنا، سیکھنا، ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا معاشرہ ان برائیوں سے بھرا پڑا ہے، کون کسی کی غیبت نہیں کر رہا، کون کسی کی برائیاں تلاش نہیں کر رہا، کون کسی کے ٹو میں نہیں لگا ہوا، کون کسی کا تمسخر اور مذاق نہیں اڑا رہا۔ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کیا آپ کا امتی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن کا شیوا تو یہ ہے کہ وہ بہادر ہو، لیکن ہاں کبھی کبھار ہو بھی سکتا ہے بزدلی دکھا سکتا ہے۔ پوچھا گیا آپ کا امتی مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ویسے تو مومن کا شیوا یہ ہے کہ وہ سخی ہو، لیکن کبھی ایسا موقع بھی آ سکتا ہے کہ انسان بخیل بھی ہو جائے۔ پوچھا آپ کا امتی مسلمان دھوکہ دے سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جو میرا امتی ہوگا وہ دھوکہ نہیں دے گا، جو میرا امتی ہوگا وہ دھوکہ نہیں دے گا۔ جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، من غش فلیس منا، وہ میری امت میں سے نہیں۔ نماز چھوڑنے پر نہیں فرمایا کہ میری امت سے نکل گیا، بدکاری کرنے پر نہیں فرمایا کہ میری امت سے نکل گیا،
فرمایا من غش فلیس منا، جس نے جھوٹ بولا، کسی کو دھوکہ دیا، وہ میری امت سے نکل گیا۔ آج آپ تلاش کریں کتنے تاجر آپ کو سچے ملیں گے، کتنے افسران آپ کو سچے ملیں گے۔ ہمارا معاشرہ اوپر سے لے کے نیچے تک ظلم میں، جھوٹ میں، خیانت میں، دھوکے میں گرا پڑا ہوا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں جتنے بھی جرائم کو ختم کرنے کے ذرائع اسباب بڑھ رہے ہیں، اتنے ہی جرائم بھی بڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، پولیس کس قدر زیادہ ہوگی، فوج کس قدر زیادہ ہوگی، سیکیورٹی کے ادارے کس قدر زیادہ ہو گئے، کتنا جدید سے جدید تر اسلحہ بنتا چلا گیا، ایٹم بم تک بنا لیا، فورسز ہمارے پاس اس قدر زیادہ ہو گئی۔ تو کیا ان ساری فورسز کا جو مقصد ہے معاشرے سے جرائم کو ختم کرنا، کیا وہ ختم ہوئے یا مزید بڑھے؟ مزید بڑھے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فورسز کا بڑھنا، پولیس کا بڑھنا، اسلحہ کا بڑھنا، ان سے جرائم ختم نہیں ہو سکتے جب تک کہ کسی بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا۔ جتنی توجہ ہم وہاں دے رہے ہیں، اتنی اگر لوگوں کے دلوں پر دی جائے تو معاشرہ ہی تبدیل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں پر محنت کی تھی۔ آپ نے اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے لوگوں کے اندر یہ تبدیلی رونما کی، لوگوں کے دلوں پر محنت کی اور لوگوں کے دلوں کو تبدیل کیا۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق کی مثال قرآن نے بیان کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا ہے۔ ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت مکہ سے ہجرت کر کے جا رہی تھی۔ اس نے اپنا بوریا بستر گول کیا، سامان لپیٹا، اٹھا کے اپنے اس گٹھڑی کو سر پہ رکھنا چاہ رہی تھی۔ وہ گٹھڑی وزنی ہونے کی وجہ سے اور اس بڑھیا کے بڑھاپے کی وجہ سے وہ اس کو اٹھا نہیں سکتی تھی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب سے گزر ہوا تو آپ نے جب دیکھا کہ ایک بڑھیا عورت ہے، بوڑھی ہے، وہ سامان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، تو آپ نے اسے کہا کہ اماں جان میں آپ کا یہ سامان اٹھا دوں اور جہاں تک آپ جا رہی ہیں میں آپ تک پہنچاؤں، آپ کو وہاں چھوڑ آؤں؟ فرمایا ہاں، اگر آپ ایسا کر دو تو بہت اچھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان اٹھایا اور آپ علیہ السلام چل دیے۔ تھوڑے سے آگے چلے تو اس عورت سے پوچھا، اماں جان آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے مکہ میں ایک ایسا نوجوان آیا ہے اور وہ اتنا سخت جادوگر ہے کہ وہ لوگوں کے ایمان کو چھین لیتا ہے۔ جو بھی اس سے ملتا ہے وہ اپنی جو بتوں کی پوجا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے اور میرے خاندان نے زندگی بھر بتوں کے ساتھ وفا کی ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ میں اس آخری عمر میں بتوں کے ساتھ جفا کروں، بے وفائی کروں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نوجوان مجھے ملے اور میرے اوپر بھی اس کا جادو چل جائے اور میں بھی بتوں کی پوجا سے رک جاؤں، میں ایسا نہیں چاہتی۔ آپ علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے اور اس کے ساتھ چلتے رہے۔ وہ مکہ سے باہر جاتی ہے، جہاں اس نے رکنا ہے آپ علیہ السلام اس کو وہاں پہنچا کر آتے۔ تو پوچھا، اس عورت نے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تم کون ہو اور تمہارا تعارف کیا ہے، کہ میں جب یہاں کے لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں مکہ کو اس وجہ سے چھوڑ کر آئی ہوں کہ وہاں ایک ایسا نوجوان رہتا ہے جو اس قدر جادوگر ہے، جو لوگوں کے دلوں پر
جادو کر کے ان سے بتوں کی پوجا کو ختم کر دیتا ہے، وہاں میں یہ کہوں گی کہ ایک ایسا نوجوان بھی ہے جو اس قدر اچھے اخلاق والا ہے کہ جس نے میرا سامان مکہ سے اٹھایا اور مجھے یہاں چھوڑ کر گیا۔ تو بتاؤ تمہارا تعارف کیا ہے، تمہارا نام کیا، تم کون ہو؟ تو فرمایا میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جس کی آپ بات کر رہی ہیں۔ تو وہ عورت آپ علیہ السلام کے اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی اور اسلام قبول کر لیا۔ اپنے اخلاق کو سنواریے، دوسروں کے کام آئیے۔ خیر الناس من ینفع الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ کی تعلیمات پر نظر دوڑائی جائے، آپ کی زندگی کا خلاصہ نکالا جائے، ویسے تو آپ علیہ السلام کی سیرت کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ علیہ السلام کی کیا شاندار اور کامل اور مکمل زندگی تھی۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب ادھوری زندگی چھوڑ کر جاتے ہیں، کسی کی زندگی، کسی کی خواہشات وہ مکمل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ کامل اور مکمل زندگی ہے، اللہ نے آپ کے ذمے جو کام لگایا وہ کامل اور مکمل کر کے گئے ہیں۔ ورنہ ہر انسان دنیا سے جاتا ہے، اس کے دل میں ہزاروں خواہشات ہوتی ہیں جن کی تکمیل نہیں ہوتی اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی پر نظر دوڑائیے تو نبوت سے پہلے بھی آپ کی زندگی ہر قسم کی برائی اور عیب سے پاک ہے۔ آپ کو لوگ صادق اور امین کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ پر نبوت کی ذمہ داری آتی ہے، وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک ایسے معاشرے میں جو بت پرستی میں مبتلا تھا، بدکاری میں مبتلا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، سود کا بازار گرم تھا، عورتوں کی قیمت لگتی تھی بازاروں میں ان کے حسن کی، تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے معاشرے پر، سماج پر، سوسائٹی پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، مکہ کی قوم، عرب کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ آپ علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی ہے، نبوت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر سونپی جاتی ہے اور توحید کا درس آپ کو پڑھایا جاتا ہے، آپ نے اپنی تعلیمات سے مکہ کے لوگوں سے بت پرستی کو ختم کیا۔ جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب پا کر صحابیت کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔ پہلا اثر آپ کی تعلیم کا معاشرے پر یہ ہوا ہے۔ دوسرا، وہ لوگ بدکاری میں مبتلا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ان پر یہ ہوا کہ وہ پاک دامن بن گئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کے تذکرے کیے، فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ مسجد قباء کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ یہاں ایسے لوگ ہیں جو صفائی ستھرائی، پاک دامنی کو پسند کرتے ہیں، پاکیزگی اور طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کا خاتمہ اپنی تعلیمات سے کیا۔ وہ لوگ شراب نوشی میں مبتلا تھے، شراب پیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ان سے اس بری عادت کو بھی ختم کیا، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بتدریجاً وقفے وقفے سے شراب کی حرمت کا حکم نازل کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا
تو جس کے کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ شراب حرام ہو گیا، اگر کوئی پی رہا تھا اس نے وہاں ہی سے پیالہ واپس کر دیا اور پھینک دیا۔ یہ خبر سننے کے بعد کسی نے منہ میں گھونٹ بھی نہیں پیا اور مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ یہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر تھا۔ اور جو قوم بچیوں کو زندہ درگور کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ پوچھا بتاؤ تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ذات ہیں، وہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، تمہارے گناہوں کو بخشیں گے، تم نے کیا گناہ کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ پوچھا کیا تم نے بدکاری کی ہے؟ اس نے کہا بدکاری سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا تم نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا شراب سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا تم نے جوا کھیلا ہے؟ اس نے کہا جوئے سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا آخر ایسا کون سا گناہ ہے جو شراب سے بڑا ہے، بدکاری سے بڑا ہے، جوئے سے بڑا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میں ابو جہل کا پیروکار تھا اور اس نے یہ حکم جاری کر رکھا تھا جس کے گھر میں بچی پیدا ہو اس کو زندہ درگور کیا جائے، زندہ زمین میں اتارا جائے۔ میں کسی سفر پہ تھا، میرے گھر بچی پیدا ہوئی، میری بیوی نے اس کو زندہ رکھا۔ جب میں آیا میں نے پوچھا یہ بچی کس کی ہے؟ کہا تمہاری ہے۔ بچی مجھے بڑی پیاری لگی۔ دن بھر جب میں کام کرتا، رات کو میں تھکا ہوا واپس گھر آتا، وہ بچی میرے سینے پہ آ کے بیٹھتی اور میرے سارے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی۔ رفتہ رفتہ بچی مجھ سے مانوس ہوگی اور مجھے بھی اس سے محبت بڑھتی گئی۔ میں نے اس کو زندہ رکھا۔ ابو جہل تک یہ خبر پہنچی۔ ایک دن میری ابو جہل سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھے سخت دھمکی دی کہ سنا ہے تمہارے گھر میں بچی ہے، تم نے ابھی تک اس کو زندہ درگور نہیں کیا، اب اگر تم نے اس کو زندہ دفن نہیں کیا تو میں تمہارے ساتھ بہت سختی سے نمٹوں گا۔ تو میرے اوپر ابو جہل کا وہ خوف طاری ہو گیا۔ میں گھر میں آیا اور میں نے بیوی کو کہا کہ اس بچی کو تیار کرو، میں اس کو اس کے ماموں کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ اس کی ماں نے بچی کو نہلایا دھلایا، اس کو کپڑے پہنائے۔ میں نے بچی کا ہاتھ پکڑا، باہر نکلا، کدال کھودنے والی اٹھائی اور میں چل پڑا۔ بچی نے کہا ابو ماموں کا گھر ادھر ہے، ادھر نہیں۔ میں دوسری طرف چل پڑا۔ اس نے پھر کہا، میں نے ایک تھپڑ لگایا اور میں چل پڑا، وہ خاموش ہو گئی۔ میں ایک ویرانے میں گیا اور میں نے وہاں مٹی کو کھودنا شروع کر دیا۔ وہ بچی میرے ساتھ اپنے ہاتھوں سے مٹی کو باہر نکالے، جہاں میرے کپڑوں پہ مٹی پڑے وہ اپنے کپڑوں سے صاف کرے۔ مجھے کوئی ترس نہیں آیا، میرے دماغ پر ابو جہل کا خوف طاری تھا۔ جب وہ گڑھا بڑا ہوتا گیا، میں نے بچی کو اٹھایا، اس گڑھے میں رکھا۔ بچی چیخنے چلانے لگی، ابا جان میرا قصور کیا ہے؟ میں نے آپ کی کیا نافرمانی کی ہے؟ آپ مجھے کیوں مارنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے یہاں جنگل میں چھوڑ دیں، میں پتے کھا کے گزارا کر لوں گی۔ اور مجھے کوئی خوف نہیں آیا، میرے ذہن پر ابو جہل کا خوف سوار تھا۔ میں نے بچی کے اوپر ایک بڑی سی چٹان رکھی اور مٹی ڈال دی اور اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہوگی۔ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے بندے، کیا تجھے ترس نہیں آیا؟ تجھے رحم نہیں آیا؟ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اب بھی تو۔ اور اس بندے نے کہا اس کے بعد سے 40 دن گزر گئے ہیں، روزانہ رات کو خواب میں وہ بچی مجھے آتی ہے اور رو رو کر کہتی ہے کہ اے ابا جان کل قیامت کا دن ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا،
میں اللہ کے دربار میں تجھ سے پوچھوں گی، بتا مجھے کیوں زندہ درگور کیا ہے، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، تم سچے دل سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے۔ تو وہ معاشرہ جو بچیوں کو زندہ درگور کرتا تھا، اسلام کے آنے کے بعد عورت کو کیا مقام اور مرتبہ ملا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ جس نے 2 بچیوں کی اچھی تربیت کی، 2 بچیوں کی اچھی تربیت کی، ان کو اچھی تعلیم دی، ان کی اچھی تربیت کی، اور اس کو اپنے گھر سے رخصت کر کے، ان دونوں کو شادی کر کے اپنے گھر سے رخصت کر دیا، انا وہو فی الجنت کہاتین، میں اور وہ جنت میں یوں ساتھی ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، یوں اشارہ کیا اللہ کے نبی نے۔ یہ وہ مقام اور مرتبہ اسلام نے عورت کو دیا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، جس کی 2 نہ ہو، ایک ہی ہو، کیا اس کو یہ مقام اور مرتبہ ملے گا؟ آپ ذرا غور کریں، وہ معاشرہ جو بچیوں کو زندہ درگور کرنے والا تھا، اس سوال کے اندر کتنی تڑپ تھی کہ ہائے کاش میری بھی دوسری ہوتی۔ میں سن 2017 میں مکہ کے اس قبرستان میں گیا تھا جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ سے پچھلی طرف پہاڑ کے دامن میں وہ قبرستان ہے جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ 4 دیواری لگی ہے، اندر جگہ خالی ہے۔ ایک خوف اور ہیبت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری جو کیفیت وہاں جا کر ہوئی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ہوئی، کہ میں چشم تصور میں خیالات میں لوٹ کر 1450 سال پیچھے جا رہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ میں ایک بچی کا باپ ہوں، مجھے پتہ ہے بچی سے ماں باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا رونا برداشت نہیں ہوتا، اور ان کو زندہ درگور کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اس معاشرے پر یہ اثر ہوا ہے کہ جو لوگ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، پھر آپ علیہ السلام نے ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ جس کی 2 بچیاں ہوں، اس نے ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کی اور ان کو رخصت کر دیا، میں اور وہ جنت میں یوں ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر کسی کی 2 نہ ہو، ایک ہی ہو، تو کیا اس کو بھی یہ مقام ملے گا؟ تو یہ سوال پوچھنے کے پیچھے وہ تڑپ تھی کہ ہائے کاش میری بھی 2 ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بھی دیں گے۔ یہ وہ اثرات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اس معاشرے پر پڑے۔ آپ ذرا غور کریں کیسا معاشرہ تھا۔ بت پرستی ان میں تھی، ظلم ان میں تھا، جھوٹ خیانت ان میں تھا، سود کا کاروبار کرنے والے وہ تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان ساری برائیوں کو ختم کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے اپنی عبادات کو بھی کما حقہ ادا کیا ہے، اپنی ازواج مطہرات کو بھی وقت دیا ہے۔ کیا کامل اور مکمل زندگی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں کہا کرتا ہوں ہم سے تو ایک محلہ نمازی نہیں بنتا۔ ہمیں یہ ذمہ داری سونپی جائے، جہاں جہاں ائمہ خطبہ اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرائض نبھا رہے ہیں، جو مسجد میں آتا ہے اس کو نماز پڑھاتے ہیں۔ جو معاشرہ بتوں کی پوجا کر رہا ہو اور کئی صدیوں سے کر رہا ہو، بچیوں کو زندہ درگور کر رہا ہو، شراب پی رہا ہو، بدکاری میں مبتلا ہو، سود کا کاروبار کر رہا ہو، اس معاشرے سے ان ساری برائیوں کو ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا وادی طائف سے، اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، ہم نے اسلام قبول کرنا ہے، آپ ہمیں اسلام قبول کروائیں، لیکن ہماری کچھ شرائط بھی ہیں، ان شرائط پر آپ ہمیں اسلام قبول کروائیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ تمہاری کیا شرائط ہیں؟
تو انہوں نے کہا ہماری سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بت ہے جو ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے، جس کی ہم پوجا تو نہیں کریں گے لیکن ہم اس کو توڑیں گے بھی نہیں، ختم بھی نہیں کریں گے، ہم اس کا احترام دل میں رکھیں گے۔ اس کے ساتھ آپ ہمیں اسلام قبول کروا دیں۔ ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے ہاں طائف میں انگوروں کے بڑے بڑے باغات ہوتے ہیں جس سے ہم شراب بناتے ہیں، شراب کو ہم بناتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، تو ہم شراب کا کاروبار بھی کریں گے، شراب کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہماری شرط ہے، آپ ہمیں اسلام قبول کروا دیں۔ اور پھر ہم سود پر بھی کاروبار کرتے ہیں تو ہم سود کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ بھی ہماری شرط ہے۔ پھر ہم سفر میں جاتے ہیں، ملک شام کا سفر ہوتا ہے، لمبا ٹائم ہوتا ہے، ہماری شادیاں بھی دیر سے ہوتی ہیں، ہم زنا اور بدکاری کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہماری کچھ شرائط ہیں، آپ ہماری ان شرائط کو قبول کریں اور آپ ہمیں اسلام قبول کرا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینہ آیا، ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مکہ کے اندر اور اسلام ہو، طائف کے اندر اور اسلام ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اگر تمہیں مسلمان بننا ہے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا، واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے وہ لوگ واپس چلے گئے اور جا کر یہ سوچا ہاں بات تو ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکہ کے اندر اور اسلام ہو اور طائف کے اندر اور اسلام ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہے۔ چنانچہ اگلے دن وہ آئے، وہ پورے کا پورا گروہ قبیلہ آیا اور ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ نہیں ہو سکتا، مکہ کے اندر اسلام اور ہو، طائف کے اندر اور ہو۔ ایک ہی دن بعد اگلے دن وہ آئے اور انہوں نے بغیر کسی شرط کے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو میرے دوستو، یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ طائف والوں کو جو بات ایک رات میں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا مکہ کے اندر اور اسلام ہو، طائف کے اندر اور ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ مسلمان بھی ہو زنا کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ مسلمان بھی ہو شراب پیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ مسلمان بھی ہو سود کا کاروبار کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ مسلمان بھی ہو بتوں کی غیر اللہ کی پوجا کرے یا ان کا احترام اپنے دل میں رکھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو بات طائف والوں کو ایک رات میں سمجھ آ گئی تھی، آج کے مسلمان کو 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ نہیں ہو سکتا بندہ مسلمان بھی ہو، زنا بھی کرے، مسلمان بھی ہو شراب بھی پیے، مسلمان بھی ہو سود کا کاروبار کرے، غیر اللہ کی پوجا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو خاکہ اور خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ آپ علیہ السلام کے تعلیمات کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوئے، کیا آج کا معاشرہ پھر اس طریقے پر تو نہیں چلا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے والا معاشرہ تھا؟ اگر غور کیا جائے آج ہمارے اندر وہ ساری خصلتیں، عادتیں، وہ ساری برائیاں موجود ہیں جو آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے تھی، تو پھر ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا آخری زمانہ میں میری امت کے مسلمان کافروں اور دشمنوں کے سامنے اس قدر مرغوب اور مظلوم ہو جائیں گے، دشمن اور کافر ان پر ایسے غالب آ جائیں گے
جیسے کوئی بھوکا انسان اس کے سامنے کھانا رکھا جائے، کھانے کا پیالہ رکھا جائے اور وہ کھانے پہ ٹوٹ پڑے، اس کو لقمہ بنا کے کھا لے۔ میری امت کے آخری زمانہ کے لوگ وہ اس قدر کافروں اور ظالموں کے سامنے اس قدر مرغوب ہوں گے اور وہ ان کو لقمہ بنا کے کھا لیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ آپ کے امتی اس زمانے میں اس قدر تھوڑے ہوں گے کہ کافر ان کو لقمہ بنا کے کھا لیں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت میری امت کے مسلمانوں کی تعداد تم سے کئی گنا زیادہ ہو گئی، کئی لاکھوں گنا، کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ مسلمان اس قدر زیادہ ہوں گے، کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، پھر بھی دشمن ان کو لقمہ بنا کر کھا لیں گے، وہ غالب آ جائیں گے، یہ مغلوب ہو جائیں گے، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے اس وقت کے مسلمانوں میں واہن کی بیماری لگ جائے گی۔ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ؟ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی واہن کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ حب الدنیا و کراہیت الموت، میری امت کا مسلمان دنیا سے محبت کرنے لگے گا اور موت سے نفرت کرنے لگے گا۔ آج آپ ذرا معاشرے پر نظر دوڑائیں، کون ہے جو دنیا سے محبت نہیں کرتا؟ کون ہے جو موت سے نفرت نہیں کرتا؟ مرنے پر تو لوگ تقدیر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ایسا ہونا ہے۔ یہ موت سے نفرت اور دنیا سے محبت کی نشانی ہے، ورنہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہمارے تو ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے آتی ہے، صحت اور بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، خوشی اور غمی اللہ کی طرف سے آتی ہے، مصیبت تکلیف پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم اللہ کی ان تعلیمات سے دور ہیں، ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن ہمیں بتائے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے چل کر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور بضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تو خوف میں مبتلا کریں گے، جیسے آج کل کے زمانے میں کورونا کا خوف ہمارے اوپر مبتلا ہے، اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے، ہر قسم کی بیماری، پریشانی، تکلیف، مصیبت، اور یہ جو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے انسان کے اپنے اعمال بھی کار فرما ہوتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا کہ خشکی اور تری میں جس قسم کے بھی فساد ظاہر ہوتے ہیں، اس کے پیچھے لوگوں کے اپنے گناہ ہیں، بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں نے خود کمائے۔ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف میں مبتلا کر کے، کبھی دشمن کا خوف، کبھی دشمن کے حملے کا خوف، کبھی کورونا کا خوف، کبھی زلزلے کا خوف، کبھی سیلاب کا خوف۔ یہ اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں،
جس کے پیچھے اللہ کی نافرمانی وجہ ہے اور اس وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ والجوع، تمہیں بھوک میں مبتلا کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ کورونا ہوگا، لاک ڈاؤن آئے گا تو اس سے لوگوں کے اندر بے روزگاری بڑھے گی۔ قرآن فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تمہیں بھوک میں مبتلا کر کے آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں کمی لا کر تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری جانوں میں کمی لا کر تمہیں آزمائیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، جانوں سے کیسے؟ کسی کو موت دے کر۔ کتنے لوگ بیماریوں میں مر رہے ہیں، کورونا میں مر رہے ہیں۔ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری کھیتیاں، باغات، فصلیں، زراعت میں کمی لا کر تمہیں آزمائیں گے۔ وقت پر بارشیں نہیں ہوتی، فصلیں صحیح نہیں اگتی، ان ساری مصیبتوں پہ وبشر الصابرین، اللہ نے فرمایا اپنے نبی کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو صبر کرنے والے ہیں آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ایمان والوں کی نشانی کیا بتائی ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ کوئی بھی تکلیف، مصیبت، پریشانی ہمیں پہنچے، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم یہ جملہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں تک کہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی پہنچے اور بڑی سے بڑی تکلیف بھی پہنچے، کسی کے دنیا سے چلے جانے کی ہمیں اطلاع ملے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے ہم سے کھو جانے کی ہمیں اطلاع ملے، ہم نے یہ کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ہم اس جملے کو پڑھتے ہیں ہم اللہ کو اپنا وکیل اور کفیل اور ضامن بنا لیتے ہیں اپنی اس تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ جن پر اللہ کی عنایتیں، رحمتیں، مہربانیاں ہیں، اور یہ ہدایت والے لوگ ہیں۔ تو میرے دوستو، ان قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کل میدان محشر میں ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میدان محشر کا بھی سارا منظر قرآن نے بیان کیا ہے کہ کسی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ ایک نعرہ لگائے گا، اور قرآن نے وہ نعرہ بھی بیان کیا، هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، ہے یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، میں کامیاب ہو گیا، پڑھو اس کو۔ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوش ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ ملتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، ہائے کاش مجھے میرا حساب و کتاب نہ دینا پڑتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ یہ آگے قرآن نے سارا اس کو بیان کیا ہے، اس سارے منظر کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہ وقت بڑا سخت وقت ہے، میدان محشر کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، یہ ساری زمین تانبے کی ہوگی، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا پوری زمین پر، پورے میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور سب کے جسم ننگے ہوں گے، سب کی نظریں اونچی ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے جب بیان فرمایا تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا سب ننگے ہوں گے؟ تعجب کا اظہار کیا، فرمایا ہاں سب ننگے ہوں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟
اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ اس وقت کسی کو کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی، یہ زمین، یہ فرش، یہ تانبے کی ہوگی، لوہے کی ہوگی، اور سورج 1 میل 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ ذرا آپ اندازہ کریں، آج سورج کم و پیش 9.30 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، اور جب وہ جون جولائی میں گرمی برساتا ہے ہمیں یہاں تڑپاتا ہے۔ امیر انسان اے سی چلاتا ہے، مڈل انسان پنکھا چلاتا ہے، غریب چھاؤں میں بیٹھتا ہے، اور کسی کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتی، تو ہم سے یہاں اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ جب وہ 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا تو کیا عالم ہوگا، کیا حشر ہوگا۔ ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے۔ اس دن ہر ایک کی ایسی کیفیت ہوگی، کسی کو کسی دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخی، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ، اپنی ماں سے بھاگے گا، وصاحبتہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا۔ ابھی تک حساب و کتاب کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہوگا، پسینے کا بڑا سخت عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑے غضب اور غصے میں ہوگی۔ ساری انسانیت کے لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ اول الانسان ہیں، آپ پہلے انسان بھی ہیں، پہلے پیغمبر بھی ہیں، آپ اللہ کے دربار میں سفارش کریں، اللہ تعالیٰ اس پسینے والے عذاب کو ختم فرما دے، حساب و کتاب کو شروع کرے۔ پھر ہر انسان کا اپنا اپنا حساب و کتاب ہوگا، اجتماعی پسینے کا عذاب اللہ تعالیٰ ختم فرما دے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی۔ آج کے دن اللہ کی ذات بڑے غضب میں ہے، بڑے غصے میں ہے۔ یا رب نفسی یا رب نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ آپ جائیں نوح علیہ السلام کے پاس، جائیں ان سے سفارش کرائیں گے، سارے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ آج اللہ بڑے غضب میں ہیں، بڑے غصے میں ہیں، یا رب نفسی یا رب نفسی۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ زکریا علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، غیر سارے کے سارے انبیاء یہی جواب دیں گے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ بڑے غضب میں ہیں، بڑے غصے میں ہیں۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے اور کہیں گے آپ جائیں اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، وہ آپ کی سفارش کریں گے۔ سارے کے سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور ان سے یہ التجا کریں گے، اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے حبیب، آپ اللہ کی دربار میں سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پسینے والے عذاب کو ختم فرما دیں اور حساب و کتاب کو شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی گر پڑیں گے، سجدے میں چلے جائیں گے اور رو رو کر ایک دعا مانگیں گے۔ جب پورے میدان محشر میں تمام انبیاء یا رب نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، ایک آواز آئے گی یا رب امتی یا رب امتی، اور پورے میدان محشر میں ایک ہو کا عالم ہوگا اور یہ دیکھا جائے گا یہ آواز کہاں سے آتی ہے۔ یا رب امتی یا رب امتی۔ اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، وہ اتنے بڑے محسن نبی ہیں۔ ہر انسان کے اوپر 2 وقت ایسے آنے والے ہیں جب انسان اپنی اولاد کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے علاوہ کسی کی فکر نہیں ہوتی۔ ایک موت کا وقت ہوتا ہے، ایک میدان محشر کا وقت ہوگا۔ اللہ کے نبی موت کے وقت بھی مجھے اور آپ کو نہیں بھولے۔ جب موت کا فرشتہ آیا اور کہا کہ جاؤ پہلے اللہ سے پوچھو میرے مرنے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا، تب میں اللہ کے پاس آؤں گا۔ اگر اللہ کے نبی اس وقت یہ بات نہ کرتے اور اللہ سے ہماری جو ہے نا سفارش نہ کرتے تو آج میں اور آپ انسانی شکل میں نہ ہوتے،
اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، اجتماعی عذاب نازل نہیں کیا جائے گا اور ان کی شکلیں مسخ نہیں کی جائیں گی۔ اللہ کے نبی کی آنکھیں اور دل ٹھنڈا ہوا اور آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اور دوسرا میدان معاشر جہاں انسان اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، بیوی بچوں سے بھاگے گا، وہاں بھی سارے کے سارے انبیاء یا رب نفسی یا رب نفسی پکار رہے ہوں گے۔ ایک میرے اور آپ کے نبی ہوں گے جو یا رب امتی پکاریں گے، سجدے میں گر جائیں گے اور اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے جب تک اللہ کو راضی نہیں کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے پوچھیں گے بتاؤ کوئی ایسا امتی تیار کیا ہے جو آج میرے دربار میں حساب و کتاب دے سکے؟ وہ انکار کریں گے یا اللہ میں تو اپنی جان کی امان اور پناہ چاہ رہا ہوں، میں نے تو کوئی ایسا امتی تیار نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نوح علیہ السلام سے سوال کریں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، یونس، یعقوب، اسحاق، زکریا، سارے کے سارے انبیاء یہی جواب دیں گے، ہم نے تو کوئی ایسا امتی تیار نہیں کیا، ہم تو اپنی جان کی امان چاہ رہے ہیں، یا رب نفسی یا رب نفسی پکار رہے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی ایسا امتی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ نے کوئی ایسا امتی تیار کیا ہے جو آج کے دن میرے دربار میں حساب و کتاب دے سکے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں یا اللہ میں نے امتی تیار کیا ہے جو آج کے دن آپ کے دربار میں حساب و کتاب دے سکے۔ اللہ تعالیٰ باوجود جاننے کے پوچھیں گے بتائیں وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسلمان ہونے والے، سب سے بڑے محسن، آپ کے سب سے پہلے خلیفہ، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، سب سے پہلے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمائیں گے کہ ابو بکر صدیق کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے دربار میں حساب و کتاب دو۔ چنانچہ آدم سے لے کر قیامت تک ساری انسانیت جمع ہوگی اور ایک انسان اپنی زندگی کو لے کر میدان معاشر میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا، یا اللہ میری زندگی حاضر ہے، مجھ سے حساب و کتاب لے لیجیے۔ جہاں انبیاء یا رب نفسی پکار رہے ہوں گے، وہاں ایک انسان اپنی زندگی لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اس کو ابوبکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ میرے محبوب نے دنیا میں مجھ سے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں نے اپنے تمام محسنین کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، جس نے میرے اوپر جو احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ ابوبکر صدیق میرے ایسے محسن ہیں جنہوں نے میرے اوپر اتنے زیادہ احسانات کیے ہیں کہ میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ ہے اللہ تو ابوبکر کو قیامت کے دن اس کے احسانات کا بدلہ دینا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب نے دنیا میں مجھ سے یہ دعا مانگی تھی کہ ابوبکر کو قیامت کے دن جو اس نے میرے اوپر احسانات کیے ان کا بدلہ دینا، تو آج میری طرف سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بدلہ ہے کہ یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ فضیلت بھی اس امت کو ملی ہے کہ سب سے پہلے انبیاء کے بعد اگر کوئی جنت میں جائے گا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تھی کہ جب سے جس صحابی نے اسلام قبول کیا ہے پھر وہ ایمان میں آگے بڑھتا چلا گیا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کبھی بائیں کندھے کے فرشتوں کو قلم اٹھانے کا موقع نہیں دیا۔ آپ کو پتا ہوگا ہر انسان کے اوپر اللہ نے دو طرح کے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جن کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے وہ محترم فرشتے مقرب
جو اللہ کے مقربین ہیں وہ مقرر کیے ہوئے دائیں کندھے والے نیک اعمال کو لکھتے ہیں اور بائیں کندھے والے برے اعمال کو لکھتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے اور 63 سال کی لگ بھگ عمر پائی ہے۔ فرمایا میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے میں نے کبھی بائیں کندھے کے فرشتوں کو ہاتھ اور قلم اٹھانے کا موقع فراہم نہیں کیا۔ میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم سے روزانہ کس قدر گناہ اور اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے جب سے اسلام قبول کیا، اور باقی صحابہ اکرام کے آپ واقعات کو پڑھیں، وہ کیسے ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے، اور اللہ کا حکم بھی ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھیں، نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں، مال میں آگے نہ بڑھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کے جو اوقات باقی ہیں اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔